اس وقت میں حالات ایسے سنگین ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو اتنے زیادہ ہم مدد حاصل کریں تاکہ عافیت کے ساتھ ہم رہیں، ہماری نسلیں رہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الدعاء سلاح المؤمن فرمایا۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار، اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے تمہارے پاس۔ میں تو ہمارے ساتھیوں سے یوں کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی، ہم سے جو خوف کھانے والے خوف کھاتے ہیں وہ ہم سے نہیں کھاتے، ہمارے اللہ کی قدرت سے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم دعا والے بن جائیں، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر ہم دعا والے بن جائیں، ہم سے بڑھ کر طاقت والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اسی لیے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ لوگ دعا والوں سے بہت ڈرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو راجہ رنجیت سنگھ نے باہر نکالنے کی بڑی کوشش کی، اور بہت زیادہ اسے اس بات کا گراں گزرتا تھا، یہ بات گراں گزرتی تھی کہ اس کے لنگر میں مختصر لوگ ہوتے تھے، نظام الدین اولیاء کے لنگر میں ہزاروں ہوتے تھے، جبکہ نظام الدین اولیاء فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور یہ تو بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کے لنگر میں قسم قسم کے کھانے، نظام الدین اولیاء کے لنگر میں جو کھانا ما حضر تھا وہ کھلایا جاتا تھا، لیکن لوگ جو لذت پاتے تھے نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر، وہ اس کے دسترخوان پر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تو اس نے کہا دیکھو ہمارا نام بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے، دن بدن ہماری عزت گھٹتی جا رہی ہے، نظام الدین اولیاء کو کہہ دو، نظام الدین کو یہاں سے وہ نکل جائے۔ تو ایک بار، دو بار، تین بار کہا گیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی جو بات بتانا تھا بتاتے رہیں۔ تو جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، کل صبح آپ یہاں نہیں رہیں گے، آپ یہاں رہیں گے تو پھر ہماری فوج آپ کا مقابلہ کرے گی، اور اللہ والوں کے پاس کیا فوج ہے بھی سوائے اللہ کے فوج کے۔ تو حضرت نے کیا کیا، یہ بات قاصد نے پہنچایا تو حضرت نے کہا بھئی مسلح لاؤ۔ حضرت نے مسلح لانے کو کہا تو قاصد فوراً اطلاع دیا، بادشاہ جہاں پناہ، ارے یہ اللہ والا بندہ مسلح اٹھا چکا ہے، لوٹا لانے کو کہہ چکا ہے، اب بھئی یہ مسلح پہ سوار ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں کیا، اٹھانے دو، بچھانے دو، کھڑنے دو۔ اب ہوا کیا، ارے بھئی اللہ جل جلالہ امن والہ تو اپنے اولیاء کو تکلیف دینے والوں کو بخشتے نہیں ہیں۔ ہوا یہ کہ اس مسلح پر کھڑے ہو کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا میں لگے ہوئے ہیں، کل کا دن بتائے گا کون رہتا ہے کون جائے گا۔ تو حضرت دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ جب فجر کی نماز کا قریب وقت آیا تو زمین پر قبلہ رخ ہو کر مارا اور کہا اللہ نے میری سن لی۔ اور ادھر ہوا کیا، فصیل سے اعلان ہوا کہ بھئی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، نظام الدین جیسے کہا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹی، نظام الدین اولیاء سے دلی نہ چھوٹی، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو الغرض اللہ والے تو صرف اللہ کو سناتے، جیسے حضور علیہ السلام نے بدر کے موقع پر کس کو سنایا؟ صرف اللہ کو۔ ان تہلک لن تعبد بعدہ ابدا، یہ جملہ تاریخی جملہ ہے۔ کہا اللہ سے، یا اللہ 16 سال محنت کے بعد یہ جماعت کو میں تیار کیا ہوں،
اور حضور کے 16 سال کوئی معمولی سال نہیں. کتنی محنت، کتنا مجاہدہ، کتنی تکلیف، اور مختصر 313 کی جماعت، حضور کے انتہائی وفاداروں کی جماعت. 16 سال، 17واں سال بدر ہوا. بھئی حضور کی نبوت کے 17واں سال بدر ہوا. کہا اتنی محنت کے بعد اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو قیامت تک آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب سوال پیدا ہوا، بھئی اتنا بڑا جملہ حضور نے کہہ دیا، کیسے کہا آپ نے؟ حضور علیہ السلام اس جماعت کی اہمیت بتانا چاہ رہے تھے. بدر میں جو لا کر میں کھڑایا ہوں، اس پر امت محمدیہ کا فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، اس پر تعمیر ہوگی 313 پر پوری امت کی تعمیر. اگر یہ چلے گئے سمجھو فاؤنڈیشن کے بغیر، نہ اس کے بعد آنے والوں کا کوئی قرار رہے گا، نہ ہی وہ برقرار رہیں گے. تو یہ جملہ جو آپ نے فرمایا، اس جملے پر حضرت صدیق اکبر فوراً آئے اور حضور کے تھام لیا، کہا کہ بس کیجئے، بس کیجئے، بس کیجئے. یعنی کہیں جوش میں اور بھی کچھ جملے نہ نکل جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملہ، تو وہ نکلنے کے بعد اللہ نے 3000 فرشتوں کو اتارا حضور کی تسلی کے لیے. حالانکہ ایک فرشتہ کافی تھا، 3000 فرشتے کیا ضرورت ہے بھئی؟ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے تو بس نہیں، سب کو بھیجنے کیا ضرورت؟ اسرائیل علیہ السلام بس تھے. اسی طرح دعاؤں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. بعض احباب، ہم خود جب بدر گئے تو سنگ جہاں پر بالکل سخت پتھر تھے، اس پہاڑی پر فرشتے اترنے کی وجہ سے بالکل بالو ایسا ملائم ہو گیا ہے جیسے ریشم. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف میں پورے پہاڑ انتہائی سخت اور سنگ، بہت ہی زیادہ گرم، لیکن جس پہاڑ پر فرشتے اترے وہ پہاڑ آج بھی ملائم ہے اور انتہائی نورانی، انتہائی خوبصورت، عجیب دلکش منظر ہے اس کا. خیر، اس لیے دعاؤں کا ہمیں جو حضور نے ہتھیار دیا، وہ کون سے ہتھیار دیا؟ دعاؤں کا ہتھیار. تو اس لیے یہ جو دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی بنیاد پر، ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں. ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی ظالم، حاکم یا بادشاہ کا خوف ہے، نہ کسی شیطان کی تکلیف پہنچانے کا ڈر ہے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق سبحانہ و تعالی تمام آفتوں سے محفوظ رکھیں گے. یہ آپ نے فرمایا. یہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں جو انشاءاللہ عنقریب آپ تک پہنچائے جائیں گے. فجر کے بعد، مغرب کے بعد روزانہ یہ پڑھا کریں. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا پڑھا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور عافیت والے فیصلے فرمائیں گے، راحت والا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا. اس لیے جو دعائیں آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ دعا اپنے جیب میں رکھیں، صبح شام پڑھتے رہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جلدی یہ دعا پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سریے کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مصائب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی یہ جیب میں رکھ کر کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یا اندر کے جیب میں رکھ لیں۔ جی کوئی سوال؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا